بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے خلاف پڑھائی، نوکری، جاب، پروفیشن، کیریئر، کاروبار کا چناؤ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ٹھنڈ کے موسم میں شربت برف کی اور گرمی کے موسم میں کمبل بلینکٹ کا کاروبار کرے، اور کاروبار نہ چلنے پر یہ کہتا پھرے کہ میری تقدیر ہی خراب ہے، میرا کاروبار چلتا ہی نہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنے پروفیشن، کیریئر، نوکری، جاب، کاروبار میں سکسیس ہیں، ان کا ذائچہ پیدائش اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے پروفیشن، کیریئر، نوکری، جاب، کاروبار کا چناؤ اپنے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے مطابق کیا ہوا ہے، بائی لک یا کسی ایسٹرولوجر کے مشورے سے، اور کامیاب ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کی تعلیم اس حساب سے دیں کہ جب وہ جوان ہو تب اس کی تعلیم، ایجوکیشن اس کی نوکری، جاب، پروفیشن، کاروبار میں مددگار ثابت ہو، اور آپ خود بھی اپنی کیریئر، پروفیشن، نوکری، جاب، کاروبار کا چناؤ اپنے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے مطابق کریں تاکہ کامیابی آپ کی مقدر ہو۔ اپنے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے مطابق پروفیشن، کیریئر، نوکری، جاب، کاروبار کا چناؤ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی تہوار کے موقع پر تہوار میں استعمال ہونے والی چیزوں کی کاروبار کرنا وغیرہ۔ معزز برج سرطان والے خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے راس یعنی راہو کی ٹرانزٹ کے متعلق۔ راس یعنی راہو بہت ہی دھیمی چلنے والا گرہ ہے، ایک ہی برج میں تقریباً 18 ماہ گردش کرتا رہتا ہے، لیکن کسی بھی برج میں موجودگی کا اثر بڑی تیزی سے اور بڑے پیمانے پر مسلسل 18 ماہ دیتا رہتا ہے، اچھا یا برا۔ اگر ذائچہ پیدائش میں راہو پوزیٹیو ہو اور راہو کا ٹرانزٹ ذائچے کے پوزیٹیو برج میں ہو رہا ہو تو مسلسل 18 ماہ زندگی میں خوشیاں، ترقی، کامیابی، دولت، شہرت، خوشحالی لاتا ہے۔ اور ذائچہ پیدائش میں راہو نگیٹو ہو اور راہو کا ٹرانزٹ ذائچے کے نگیٹو برج میں ہو رہا ہو تو مسلسل 18 ماہ زندگی میں مالی پریشانی، تنگ دستی، بدحالی، مصیبت، دکھ، درد، بے عزتی لاتا ہے۔ معزز برج سرطان والے خواتین و حضرات، اب راہو 30 اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں گردش پذیر رہے گا۔ اس 18 ماہ کے عرصے میں راہو آپ کے ذائچہ پیدائش میں مشتری یعنی جوپیٹر، عطارد یعنی مرکری، زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن اچھی ہے یا بری، اسی کے مطابق رزلٹ دے گا۔ اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں مشتری یعنی جوپیٹر، عطارد یعنی مرکری، زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن اچھی ہے تو اس عرصے میں راہو آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بیٹھا دینے والا رزلٹ دے گا۔ اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں مشتری یعنی جوپیٹر، عطارد یعنی مرکری، زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن خراب ہے تو اس عرصے میں راہو آپ کو زندگی کی تلخیوں سے روبرو کرائے گا۔ فکر نہ کریں، آگے ویڈیو میں راہو کے برے رزلٹ سے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہنے کی ترغیب بتاؤں گا۔ دراصل یہ گرہ سیارے کچھ بھی نہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے الگ الگ کاموں پر معمور کیے گئے قدرت کے نمائندے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور آپ کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق زندگی میں اچھائیاں یا برائیاں مقررہ وقت پر لے کر آتے ہیں۔ جیسے شمس، سورج اللہ رب العزت کے حکم سے صبح ہوتے ہی ہمارے لیے روشنی اور حرارت لے کر آتا ہے اور ہم شمس، سورج کی روشنی، حرارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ معزز برج سرطان والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں مشتری یعنی جوپیٹر، عطارد یعنی مرکری، زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن اچھی ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں یعنی 30 اکتوبر 2023 سے لے کر مئی 2025 تک راہو کا آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں گردش کا کچھ اس طرح کا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں مشتری یعنی جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے
تو اس عرصے میں آپ کو سرکاری نوکری ملنے کا مکمل امکان ہے۔ کوشش کریں، وقت آپ کے فیور میں ہے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ضرور ہوگا۔ آپ اس عرصے میں اپنے پروفیشنل لائف کو ترقی کی بلندیوں پر پائیں گے، اور پہلے سے ہی صاحب نوکری ہیں تو اس عرصے میں آپ کو ایک اعلیٰ عہدہ ملنے کی پوری پوسیبلٹی موجود ہے۔ آپ کو اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے کوئی ایوارڈ ملنے کا بھی امکان ہے۔ آپ کی مال و دولت میں، فیملی، خاندان میں، گھریلو خوشیوں میں، عیش و آرام کی چیزوں میں، زمین جائیداد میں بہتری اور اچھی خاصی اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ معزز برج سرطان والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں عطارد یعنی مرکری کی پوزیشن اچھی ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ نوکری، جاب کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے بیرون ممالک جا سکتے ہیں، ایسا وقت کا اشارہ ہے۔ اور آپ ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں تو اس 18 ماہ کے عرصے میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی آمدنی کر پائیں گے۔ آپ کا کیا ہوا انویسٹمنٹ بڑی تیزی سے گرو کرے گا۔ اگر آپ آن لائن ایجوکیشن دیتے ہیں یا کسی سوشل میڈیا کے تھرو ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس عرصے میں آپ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اس 18 ماہ کے عرصے میں کمیشننگ، ٹور اینڈ ٹریولنگ، ٹریڈنگ، سافٹ ویئر پروگرامنگ جیسے کاموں سے اچھا خاصا پیسہ بنا سکتے ہیں۔ معزز برج سرطان والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن اچھی ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ لیدر، لوہا، ٹھیکیداری، پٹرول، ڈیزل، ٹائر، سرسوں کا تیل جیسی چیزوں کی کاروبار سے اپنے من کے مطابق پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ کی کاروباری حالات میں تیزی سے پوزیٹو بدلاؤ آئے گا۔ آپ کو پشتینی زمین جائیداد سے، انشورنس سے ایک بڑا منافع ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ کراؤڈ فنڈنگ جیسے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں تو اس 18 ماہ کے عرصے میں اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 30 اکتوبر 2023 سے لے کر مئی 2025 تک بھرپور آپ کو آپ کی مقدر تقدیر کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ معزز خواتین و حضرات، ذرا اس بات پر غور کریں، پوری دنیا میں ایک ہی برج کے کتنے انسان ہوں گے؟ لگ بھگ قریب 66 کروڑ مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پوری دنیا میں برج سرطان والے 66 کروڑ ہیں۔ کیا سبھی دولت مند ہیں؟ کیا سبھی غریب ہیں؟ کیا سبھی تعلیم یافتہ ہیں؟ کیا سبھی ان پڑھ ہیں؟ کیا سبھی بزنس مین ہیں؟ کیا سبھی نوکری کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان میں کچھ دولت مند ہوں گے تو کچھ غریب بھی ہوں گے، کچھ تعلیم یافتہ ہوں گے تو کچھ ان پڑھ بھی ہوں گے، کچھ بزنس مین ہوں گے تو کچھ نوکری پیشہ بھی ہوں گے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جبکہ سبھی برج سرطان والے ہی ہیں، سب کی تقدیر ایک جیسی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کا برج کیا ہے تو آپ بتا دیں گے کہ میرا فلاں برج ہے، لیکن آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کا نچھتر کیا ہے تو شاید 50% ہی لوگ بتا پائیں کہ میرا فلاں نچھتر ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا نائب نچھتر کیا ہے تو شاید 10% ہی لوگ بتا پائیں گے کہ میرا فلاں نائب نچھتر ہے۔ الحمدللہ آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ دو جڑواں بھائیوں کی قسمت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ دو جڑواں بھائیوں کا برج ایک ہی ہوتا ہے لیکن تقدیر دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ 3 منٹ 33 سیکنڈ کا فرق دو بچوں کی پیدائش میں ہو ہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے برج تو وہی رہتا ہے لیکن نچھتر اور نائب نچھتر بدل جاتا ہے۔ جس طرح آپ کی پیدائش کسی نہ کسی برج میں ہوئی ہے، اسی طرح کسی نہ کسی نچھتر میں بھی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی نائب نچھتر میں ہوئی ہے۔ قریب ایک ہی برج کے اس دنیا میں 66 کروڑ لوگ ہوں گے، لیکن سبھی 66 کروڑ لوگ ایک ہی نچھتر، ایک ہی نائب نچھتر کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی برج میں پیدا ہونے والے سبھی لوگوں کی تقدیر الگ الگ ہوتی ہے۔ ان میں وہی لوگ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنی نوکری جاب میں، اپنے پروفیشن میں کامیاب ہوتے ہیں، سکسیس ہوتے ہیں، جن کا بزنس، کاروبار، نوکری، جاب، پروفیشن اپنے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ
کامیاب ہیں اپنی بزنس میں، اپنے پروفیشن میں، اپنی نوکری جاب میں، اگر ان کا ذائچہ پیدائش اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے بزنس، کاروبار، نوکری، جاب، پروفیشن، اپنے کریئر کا چناؤ اپنے ذائچے میں چل رہے سیارے کی دور اکبر کے مطابق کیا ہوا ہے، بائی لک یا کسی ایسٹرولوجر کے مشورے سے، اور کامیاب ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں اور ایک ٹائم پیریڈ کے بعد اچانک امیر دولت مند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ امیر دولت مند ہوتے ہیں اور اچانک سے ایک ٹائم پیریڈ کے بعد سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے؟ اس بدلاؤ کے پیچھے ذائچے میں چل رہے سیاروں کی دور اکبر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دور اکبر کا سیارہ ذائچے میں پوزیٹیو ہے تو دولت مندی، خوشحالی لاتا ہے، اگر نیگیٹو ہے تو غریبی، مفلسی، بدحالی لاتا ہے۔ اگر آپ مالی طور پر پریشان ہیں، آپ غریب ہیں، بڑی محنت مشقت سے گھر کا ماہانہ خرچہ پورا کر پاتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ذائچہ پیدائش میں اس سیارے کی دور اکبر چل رہی ہوگی جو سیارہ آپ کے ذائچے میں 6 ہاؤس، 8 ہاؤس یا 12 ہاؤس پر مکمل حاکمیت رکھتا ہے۔ اور جیسے ہی اس سیارے کی دور اکبر ختم ہوگی اور دوسرے سیارے کی دور اکبر شروع ہوگی، اور اس سیارے نے ذائچہ پیدائش میں 2nd ہاؤس، 11th ہاؤس، 10 ہاؤس، 4 ہاؤس، 7th ہاؤس جیسے اچھے ہاؤسز پر مکمل حاکمیت رکھتا ہو، تو جیسے ہی اس سیارے کی دور اکبر شروع ہوگا آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگیں گے۔ معزز برج سرطان والے خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے راس یعنی راہو کی ٹرانزٹ کے متعلق۔ اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر کی پوزیشن خراب ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ کے اوپر قرض کا بوجھ بڑھے گا، والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، لمبی دوری کا سفر درپیش آئے گا، چھوٹے بھائی و بہن کے بیچ دوریاں بنیں گی، سفر ذرا سنبھل کر کریں، کسی قسم کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں گیس کی دقت ہو سکتی ہے، نوکری ملنے میں اور جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں کچھ دقتیں آ سکتی ہے۔ اس 18 ماہ کے عرصے میں بالخصوص آپ اپنی کریئر پر زیادہ فوکس کریں گے اور اپنی کریئر میں خواہش کے مطابق سکسیس نہ ملنے پر بڑی فکر مند رہیں گے۔ اپنے والد کا خیال رکھیں، ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا آپ ان سے یا والد آپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ معزز برج سرطان والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں عطارد یعنی مرکری کی پوزیشن خراب ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، عزیز و اقارب سے دوریاں بڑھیں گی، کاروبار میں بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ آپ کا انویسٹمنٹ ڈوب سکتا ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن کے فیلڈ سے ہیں تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ کا کام کاج مندہ رہنے کا امکان ہے۔ آپ کا کام کاج ڈاکومنٹیشن، ٹور اینڈ ٹریولنگ، کمیشننگ، سافٹ ویئر جیسے کاموں سے جڑا ہوا ہے تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ کا کام کاج مندہ رہنے کا امکان ہے۔ اپنے خرچوں پر کنٹرول کریں کیونکہ اس عرصے میں آپ کا خرچ بہت بڑھا رہے گا۔ معزز برج سرطان والے خواتین و حضرات، آپ کے ذائچہ پیدائش میں زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن خراب ہے تو اس 18 ماہ کا عرصہ آپ کے لیے چیلنجز سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس عرصے میں آپ کی ازدواجی زندگی برباد ہو سکتی ہے یا آپ کی زوجہ کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور ازدواجی زندگی میں بہت زیادہ تناؤ جیسی حالات بنا رہنے کا امکان ہے۔ پشتینی زمین جائیداد کے معاملے میں لڑائی جھگڑے، ڈسپیوٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس عرصے میں آپ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں بھی پھنس سکتے ہیں اور ہر وقت آپ پر ایک انجانا سا خوف طاری رہے گا، دل و دماغ میں ایک بے چینی سی کیفیت رہے گی۔ یہ 18 ماہ کا عرصہ آپ کے لیے بدقسمتی کا دور رہے گا۔ راہو کے برے اثرات سے بچنے کے لیے ہر روز 100 مرتبہ یا کم از کم 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب اپنے دادا دادی، نانا نانی کے لیے ایصال ثواب کریں، اور جو کر سکتے ہیں وہ 7 قسم کا اناج جیسے آٹا، چاول، مونگ کی دال، مسور کی دال، چنے کی دال، مٹر، ارد کی دال ہم وزن لے کر ہفتے میں ایک دن کسی مستحق کو دے دیں۔
انشاءاللہ تعالی راہو کے برے اثرات سے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ آپ چاہیں تو اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے کوئی عمل وظیفہ تیار کروا سکتے ہیں، اور ہر قسم کی ایسٹرولوجیکل ایڈوائس بھی مجھ سے لے سکتے ہیں۔ نومبر 2023 تک بالکل فری سروس ہے۔ اب اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔